السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی اہم حدیث پڑھوں گا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان زہد، صحابہ کرام کا تقوی پرہیزگاری۔ یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تابعین کو مخاطب کر کے فرمایا، تم صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے والے اور ان سے زیادہ نفلی روزہ رکھنے والے ہو، حالانکہ وہ تم سے بہتر تھے۔ بات بھی ایسی ہے کہ اللہ پاک نے جو صحابہ کرام کو مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ تابعین نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کانوا ازہد منکم فی الدنیا وارغب منکم فی الاخرہ۔ یہ حدیث المستدرک علی الصحیحین کے اندر کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے۔ اس کا جو نمبر ہے 7880 ہے۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ صحابہ کرام تم سے زیادہ دنیا کی محبت سے بچنے والے اور تم سے بڑھ کر آخرت کی رغبت رکھنے والے تھے۔ یہ بات بالکل سچی ہے، حقیقت ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بالکل دنیا کی محبت نہیں تھی۔ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور پھر جو بڑھ کر بات ہے وہ آخرت کی طرف رغبت رکھنے والے تھے۔ تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ وجہ افضلیت بیان فرمائی کہ وہ نفلی عبادات کی کثرت کی بنا پر افضل نہ تھے، بلکہ زہد کی وجہ سے انہیں یہ مقام عطا ہوا۔ زہد سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی محبت کو ترک کر کے اور اضافی دنیاوی سامان سے منہ موڑ کر آخرت کی طرف توجہ کی جائے، یہ ہے زہد۔ اور ہم کہتے ہیں دنیا کی محبت میں ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں، بس دنیا ہے، جو کچھ ہو، آخرت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں، ہم دنیا کی محبت میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر دنیا کی محبت ہی گناہوں کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ ہم یہی وجہ ہے کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور اب تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دنیا کی محبت سے بچاتا ہے، اور ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب کسی بندے سے محبت فرمائے تو اسے دنیا کی محبت سے محفوظ رکھتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے مرض استسقاء میں مبتلا مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ تو یہ بالکل سچی ہے، بات حقیقت ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کا فرمان بالکل سچا ہے، ایسی ہی بات ہے۔ جس نے آخرت کی طرف اپنے آپ کو کر لیا تو دنیا کو بھول جاتا ہے، اور جو دنیا کی محبت میں آ جائے پھر وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے داتا صاحب کی مثال علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں کب سے آئے ہیں، ان کا کون سا یہاں کوئی بنگلہ تھا یا کون سی کوئی چیز سی، جب آئے تو انہوں نے مسجد بنوائی۔ تو ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو کتنا مرتبہ مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے دنیا کے مال کو ٹھوکر ماری تو اللہ پاک نے ان کے قدموں میں سب کچھ عطا فرمایا۔ اب دیکھیں داتا علیہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل قدم مبارک ہیں، تو وہیں ساتھ ہی سونے کا دروازہ ہے۔ کیا ہے؟ سونے کا دروازہ ہے۔ تو معلوم ہوا جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری اللہ اس کے رسول کے ہو گئے، آخرت کی تیاری کی، اللہ پاک نے ان کے قدموں میں سب کچھ عطا فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کریں، اور پھر یہ دنیا فانی ہے، آج نہیں تو کل، ایک سیکنڈ منٹ کا پتہ نہیں ہے، چلے جانا ہے۔ لیکن اصل جو ہمارا گھر ہے وہ آخرت کا ہے۔ آخرت کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے۔ ہم اگر کسی جگہ پہ جائیں تو پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، کرایہ پورا ہوگا تب جائیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں جائیں گے۔
تو اس لیے یہ تو عام بات ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ سچی بات ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی بھرپور تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ نیکیاں کر لیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، اور دنیا کی محبت نکال کر اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔